أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم. ناظرین گرامی قدر، حاضرین محترم، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ جناب عباس وہ شخصیت کے مالک ہیں جن کے لیے 14 معصومین نے، خود رسول خدا نے اہم ترین گفتگو کی ہے، ناز کیا ہے معصومین نے۔ اور ایسی ذات ہے عباس کی جو ہر نبی اور امام کو پسند ہے۔ علم، کمال، سعادت، یہ ساری چیزیں اکٹھا ہیں جناب عباس میں۔ علی جیسا امام اگر کسی کو مانگے تو وہ عباس ہوتا۔ بات یہاں تک چل رہی تھی کہ جناب عباس مقتل میں ہیں، ظالموں نے بازو قلم کر دیے، سر پہ گرز مارا، آپ کا دماغ اللہ کندھے پر آ گیا، کاندھے پر آ گیا۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ جب حضرت عباس کے سر مبارک پہ گرز گرا کا بار لگا تو آپ کا دماغ مبارک کندھوں پر آ گیا۔ آقا دربندی لکھتے ہیں فَغَرَبَ الحکیم ابن طفیل لعنتی ان وراء نخلة البعود من الحدید على رأسة الشریف فسقط مس راسه على کتفه، کہ آپ کے سر مبارک پر حکیم ابن طفیل ملعون نے کھجور کے ایک درخت کی ہاڑ سے لوہے کا ایک ایسا گرز گنا لگایا کہ آپ کا سارے مبارک شگفتہ ہو گیا، آپ کا دماغ دونوں کاندھوں پر آ کے گر گیا۔ ضرب لگتے ہی آپ یہ فریاد کرتے ہوئے اے بھائی، اے آقا، اے والد گرامی، میری خبر لیجئے۔ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اسرار الشہادہ جواہر الیقان حضرت عباس علیہ السلام کا امام حسین کو پکارنا۔ زمین پر تشریف لاتے ہی حضرت عباس علیہ السلام نے آخری سلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح پہنچایا، یا ابا عبداللہ علیک من السلام، اے ابو عبداللہ آپ پر میرا آخری سلام۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ آواز دی، یا اخاہو ادرک الاخا، اے بھائی حسین مدد کو بھائی کی پہنچو۔ یہ ایک روایت ہے۔ عباس پکارے کہ خبر لیجیے آ کر، مولا یہ غلام آپ کا گھوڑے سے گرا ہے۔ حضرت امام حسین کے کانوں میں حضرت عباس کی آواز کو پہنچنا، فصاح الحسین، رو پڑے۔ انوار الشہادہ، تحفۃ الحسینیہ، مکتب ابن مخنف، علامہ وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ آئے از امام حسین برآمد و زمین کربلا از حقیقت حضرت عباس کی آواز سن کر امام حسین ایسی آج کھینچی کہ زمین کربلا تھر تھرا اٹھی، کانپ اٹھی۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد حضرت عباس کے جسم میں تیروں کی پیوستگی۔ علامہ شیخ جعفر شوستری تحریر کرتے ہیں کہ میں اس سقائے تشنا کی مصیبت کو اس وقت بیان کرتا ہوں
جب آپ کی جنگ اور کوششوں کے باوجود مشق پارا پارا ہو گئی، چھد گئی، پانی بہہ گیا، اس وقت آپ اس جگہ پہنچے جہاں اب قبر مطہر جناب عباس ہے۔ فعند ذلك وقف العباس، اس جگہ حضرت عباس ٹھہر گئے، پھر آپ نے حرکت نہیں کی، یہاں آپ کا ٹھہرنا پڑا۔ اگر نہ ٹھہریں تو کیا کریں، کہاں جائیں، بھاگنا بھی نہیں چاہتے، ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی کہ مدافعت کریں، مقابلہ کریں، خیمے کی طرف بھی نہیں آئے۔ اس حالت میں اہل حرم کے نال و فریاد کی آوازیں سنی۔ اسی حالت میں جب کہ کھڑے ہوئے تھے، تیر بارانی بھی ہوئی، تیر لگتے رہے۔ اخبار میں وارد ہے، خبروں میں وارد ہوا، فسارا جلدہ قلقنزہ، آپ کا جسم مثل خار پشت ہو گیا۔ گھوڑا اس حالت میں جولانی سے نہ رکا، ناگاہ ایک تیر آیا اور آپ کے سینے مبارک پہ لگا۔ حضرت عباس زمین پر گر پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں کہ حضور کی مصیبت اسی قدر نہ تھی کہ جو تم سن نہ سکو، اصل مصیبت اس وقت تھی جب آپ گھوڑے سے گرے۔ اور تصور کیجئے کہ آپ جناب اس بلندی قامت کے باوجود ایسی حالت میں جب گھوڑا جولان کرتا ہے، جب زمین پر گرے ہوں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ اور وہ تمام تیر حضور کے جگر میں، رگ رگ میں، آنتوں میں اور جسم کے تمام حصوں میں لگ گئے ہوں گے۔ کتاب الارشاد القرا موعظۃ البکا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی صدائے فریاد سے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے گھوڑے سے گرتے ہوئے امام حسین کو آواز دی، بھیا اپنے غلام کی خبر لیجیے۔ اس آواز کا امام حسین کے کانوں تک پہنچنا تھا کہ آپ نے کمر تھام لی، پکڑ لی، فرمایا العان انکسر ظہری وقتلہ لی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جہاں بدیدہ مظلوم کربلا شب شاد سپہ گفت اسیری نصیب زینب شد۔ دمت الثاقبہ اسرار الشہادہ بحار الانوار ارشاد المفید عالم الحدین ناصر التواریخ مقتل الابی مقنب مقتل عوام اللحوف انوار شہادت جور الایقان، یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آواز پر امام حسین کی روانگی اور راستے میں ہاتھوں کا ملنا، حضرت عباس کی صدائے فریاد امام حسین کے کانوں میں پہنچی۔ آپ فوراً روانہ ہو گئے۔ علامہ یزدی بحوال معرق الفواد مقتل ابن عربی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین تیزی کے ساتھ اپنے فرش تشنا پر سوار حضرت عباس کے گھوڑے سے گزرنے کی جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں فرش تیرگام نے قدم روکا۔ حضرت نے ہر چند کوشش کی کہ قدم فرش آگے بڑھے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے اسب وفادار، اب زندگی کے چند لمحات باقی ہیں، آخر ایسے نازک وقت میں جب کہ میرا بھائی زمین پر پڑ گیا ہے، گر گیا ہے، میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس نے ناگاہ بقدرت کامل الہی قفل زبان حیوان برداشت شد، عرض کر یا سیدی اما تنظر الارض بقدرت الکامل الہی، گویا ہوا کہا مولا ذرا میرے پاؤں کی طرف تو دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس کا ہاتھ زمین پر پڑا ہے اور ایک خاک خون میں لتڑا ہے۔ حضرت فوراً گھوڑے سے اتر پڑے اور اسے اٹھا کر آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک مقام پر دوسرا ہاتھ نظر آیا، آپ نے اسے سینے سے لگایا، پھر آگے بڑھ کر مشکیزے کے ٹکڑے دکھائی دیے۔ امام حسین نے ایک آہ سر کھینچی اور فرمایا اف لکا یا دینا قتلت اولاد الاتشانا، اے دنیا دنا تف ہو تیرے اوپر آگاہ، آہ میرے پیاسے بچے قتل کر دیے گئے۔ انوار الشہادہ روایت میں ہے علامہ شوشغری نے راستے میں امام حسین کو حضرت عباس کے ہاتھوں کے ملنے میں اختلاف فرمایا ہے۔ الموعظۃ البقا۔
حضرت عباس تک امام حسین علیہ السلام کی رسائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے ہاتھوں کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت عباس زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک روایت کی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت پہنچے جب حضرت عباس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور دیگر روایات کی بنیاد پر آپ میں رمق جان باقی تھی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر فرمایا افتادہ دیدہ خیر کے نجوم ما پیکرے یورب نبین ہمنترو برادری۔ دیکھا آپ خاک و خون میں آغشتہ ہے، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سینے میں تیر پیوستہ ہے، سر پہ گرد گراں بار نے وہ اثر پیدا کر دیا کہ الامان الحفیظ۔ آپ نے یہ کچھ دیکھ کر فرمایا اخاہ و عباسا وامتجہ قلباہ واقرب عیناہ واقل نعثراہ بعزت علی فراق۔ اے بھائی، اے عباس، اے دل کے سکون، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے بے ناصر و مددگار، اے تیرے جدائی میرے لیے سب کی جدائی سے زیادہ شوق ہے۔ کثیر روایت کی بنیاد پر آپ نے فرمایا العان انکسر ظہری وقتل عیلتی قصر بقتل کا ظہر سبت المحمد وبکثرت انکسرت القبیل اسلام۔ اے عباس، دشمنوں نے تم کو قتل کر کے حسین کی کمر توڑ دی ہے، اور حسین کی کمر ٹوٹنے سے اسلام کی کمر شکستہ ہو گئی۔ صاحب تلخیص المصیبت لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے کانوں میں حسین کی آواز کا پہنچنا تھا کہ آپ نے غش سے آنکھیں کھولی، تعظیم کے لیے اٹھنے کے لیے کوشش کرنے لگے مگر اٹھ نہ سکے۔ روضۃ الشہداء تحفۃ الحسینیہ تخلیص المصیبہ۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں تیر ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت عباس کے پاس جس وقت امام حسین علیہ السلام پہنچے تو آپ نے ان کے چشمہائے مبارک میں 7 تیر پیوست تھے، ایک آنکھ میں 7 تیر، جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ علامہ سماوی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے سر مبارک پر قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے گرز مارا اور جناب گھوڑے سے زمین پر آ گرے، اور آپ نے بآواز بلند حضرت امام حسین کو پکارا اے میرے مولا آقا تشریف لائیے۔ آواز کے سنتے ہی حضرت مثل باس کے پہنچے اور دیکھا کہ دونوں ہاتھ نہیں ہے، پیشانی پارا پارا ہے، آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جسم مبارک عباس کے قریب بیٹھ گئے، رونے لگے تائیں کہ روح مبارک پرواز کر گئی۔ نور العین، ترجمہ ابصار العین۔ حضرت عباس علیہ السلام کا وصیت فرمانا۔ آقا دربندی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عباس کی آواز پر امام حسین شکستہ پرواز کی طرح دشمنوں پر جھپٹے اور بڑے بڑے دشمنوں کے تہہ تیگ کر کے حضرت عباس تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عباس کی حالت ملاحظہ کی اور فرمایا بھائی تم نے کمر توڑ دی۔ اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا حضرت عباس کو اٹھا کر خیمے میں لائیں۔ حضرت عباس کا جو یہ محسوس ہوا کہ مجھے اٹھایا جا رہا، آنکھیں کھول دی۔ پوچھا بھائی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تمہیں خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا یا اخی بحق جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تحملنی ودانی علی فی مکان ھذا۔ آپ کو رسول خدا کا واسطہ آپ مجھے خیمے میں نہ لے جائیں۔ امام حسین نے پوچھا بھائی وہ کیوں؟ عرض کیا لعنہ مستحی من ابنتک سکینہ، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی لاؤں گا، چونکہ میں وعدہ پورا نہ کر سکا اس لیے میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اسرار الشہادہ یہ کتاب کے حوالے ہیں، روایتیں ہیں، میں پوری آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں۔ جبکہ جناب عباس کے جسم میں اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے کہ اٹھانا مشکل تھا، اور آقا حسین کا جو ہے مقتل میں لاشا پڑا رہے اور عباس کا خیمے میں پہنچ جائے، یہ کسی طرح قاضی نے برداشت نہیں کیا۔ بعض کتابوں میں کہ حضرت عباس نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میری زوجہ سے میرے حقوق معاف کرا دیجیے گا، تلخیص المصیبہ۔ عباس کے تب مقتل میں حضرت امام حسین نے حضرت عباس کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا
اور جب حضرت عباس کو محسوس ہوا کہ ان کا سر امام حسین کے زانوں پر ہے تو انہوں نے اپنا سر ہٹا لیا اور عرض کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دم اس حال میں نکلے کہ میرا سر آپ کے زانوں پر ہو، کیونکہ بعد عصر آپ کا سر مبارک زمین پر ہوگا۔ واقعات مقبل قلمی، حضرت امام حسین علیہ السلام کا فریاد کرنا۔ حضرت عباس کی وصیت کرتے ہی امام حسین نے فریاد شروع کر دی اور آپ نے ارشاد فرمایا اخی نور عینی یا شفیقی فلم کنت وسیقی یا ابن نصیح عقی ہے وسقا اللہ کاثا من رحیق۔ بہت سے اشعار پڑھے امام حسین علیہ السلام نے۔ اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین ہے، تو میری زندگی کے لیے ایک مستحکم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنے بھائی کا اس طرح ساتھ دیا کہ اب جام موت سے سیراب ہو رہا ہوں۔ اے ماہ روشن، تو نے ہر مصیبت اور ہر تنگی میں میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ میں تیرے بعد زندگی پسند نہیں کرتا۔ دیگر عنقریب کل ہی ہم لازمی طور پر بارگاہ عدیت میں جمع ہو جائیں گے، اور بے شک ہمارے صبر و شکیبائی کا مرکز اور تنگی اور ترشی کا ماوا ذات بارگی ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسرار الشہادہ۔ ایک روایت میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قوم نابکار کو مخاطب کر کے فرمایا تعدیدہم یا شر قوم بے بغیکم وخالفت دین النبی المصطفیٰ وَأَمَّا كَانَ خَيْرَ خَلْقِ وَسَاكُمْ بِنَا أَمَا كَانَ جَدِّي خَيْرُ اللَّهِ أَحْمَدُ أَمَا كَانَتِ الزَّهْرَاءُ عَمِّي وَوَلَدِي عَلِيًّا وَوَلَدِي أَخَا خَيْرِ الْأَنَامِ الْمَسْدِيدِ وَلَّعْنَتُهُمْ أَخْذِهِمْ بِمَا قَدْ جَنِيتُمْ فَسَوْفَ تَلَاقُوا حَرَّ نَارًا تُوقَدُ۔ اے بدترین قوم، تم نے اپنی شرکشی کی وجہ سے ظلم پر کمر باندھ لی ہے اور تو نے میرے بارے میں محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ کیا بہترین خلق ہے محمد مصطفیٰ نے ہمارے بارے میں تم کو وصیت نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ احمد مصطفیٰ ہمارے نانا نہ تھے؟ کیا میری ماں فاطمہ زہرا نہ تھیں؟ کیا ہدایت یافتہ اور بہترین خلق کے بھائی علی ہمارے باپ نہ تھے؟ سنو، تم پر لعنت رہے، جو گناہ تم نے کیے ہیں ان کا مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو ان قریب تم لوگ آگ کے بھڑکتے شعلوں میں جلو گے۔ کتاب دمۃ الثاقبہ، مقتل ابی مخنف، نواد العدم۔ علامہ سید محمد حسین کتاب دمۃ الثاقبہ منظور میں لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى عَبَّاسَ مُتَجَدَّلًا فَقَالَ يَبْكِي وَالْعَشَامُ يَتَضَمُّ وَبَعْدَ ظَهْرِي يَا أَخِي لَمَ كَسْرِي وَمَا حِيلَتِي أَوْ لَيْسَ كِي تَمِيمِي۔ اور جب آپ نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو زخمی اور خاک و خون میں غلطاں زمین پر پڑا دیکھا تو یہ کلمات حسرت آپ نے ارشاد فرمائی اور روتے جاتے تھے، گویا آپ کے دل و جگر سے شعلے نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی مخنف کہتے ہیں کہ حضرت عباس زمین پر رخسار کے بر گر پڑے، اپنے خون میں تڑپ کر آواز دینے لگے، اے ابو عبداللہ الحسین، آپ پر میرا آخری سلام۔ امام حسین جس وقت عباس کی آواز سنی فرمایا ہائے میرے دل کی روح رواں، ثم حمل علی قوم فکشفہم عنہ، پھر آپ نے ان لوگوں پر حملہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے پاس سے ہٹا دیا۔ مقتل ابی مخنف علامہ حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ جناب ابو الفضل عباس کہ حضرت کی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے کو حضرت عباس پہ گرا دیا اور بے پناہ گریا کرنے لگے۔ اتنے منسواروں اور پیدلوں نے مل کر حضرت عباس پہ حملہ کر دیا اور آپ کے جسم مطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ روضۃ الشہداء۔ علامہ صحامی لکھتے ہیں
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے جسم کے قریب بیٹھ گئے، رونے لگے. بھائی کہ روح مبارک پرواز کر گئی. حضرت نے وہاں سے اٹھ کر لشکر عادا پہ ایسا حملہ کیے کہ سارا لشکر بیڑوں کے مانند ادھر ادھر بھاگنے لگا. آپ فرماتے تھے اے میرے برادر بھائی کو قتل کرنے والوں، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت عباس کے جسم پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ امام حسین اس چیز پر قادر نہ ہو سکے کہ انہیں گنج شہیداں تک لا سکے. بنابراین محل قتل پر چھوڑ کر بصد گریہ و بکا واپس تشریف لے گئے. دمت السا کے بعد آقا دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین بصد مجبوری حضرت عباس کے جسم مطہر کو مقام قتل پر چھوڑ کر اس حالت میں واپس آئے کہ آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے، اسرار الشہادہ. جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سرانے پہنچے تو ملاحظہ فرمایا کہ بدن عباس بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا، اور اس کثرت جرأت کی وجہ سے آپ خیمہ گاہ میں نہ لا سکے، بلکہ اس حالت میں اسی جگہ چھوڑ کر تنہا واپس چلے گئے. غرض کی حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. اور کس قدر رنج کی بات ہے کہ حضرت امام حسین اپنے اس جانباز برادر کی لاش محترم تک کثرت جراحت کی وجہ سے خیمے میں نہ لا سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت یوم عاشوراء بعد الظہر واقع ہوئی. شہید اعظم کتاب عبد المجید نے بھی اپنے رسالے میں یہ لکھا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا امام حسین علیہ السلام سے حضرت عباس کے متعلق سوال اور محظورات عصمت میں گریہ. آقا دربندی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے جسم مطہر کو میدان میں چھوڑ کر آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے جیسے ہی خیمے میں پہنچے، آعت علیہ سکینہ لضمت عنہ الجواد. جناب سکینہ دوڑ پڑی، لجام فرس سے لپٹ کر عرض کرنے لگی، بابا جان هل لک علم نعم العباس؟ نہیں ابا، آپ کو میرے چچا عباس کی بھی کچھ خبر ہے؟ اے بابا، میں نے ان سے پانی کی خواہش کی تھی اور وہ اب تک پلٹ کر نہیں آئے. بابا جان وہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ سچ بتائیے کہ ہمارے چچا جان نے پانی پی کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، ہم سب کو بھول گئے، یا دشمنوں سے حصول آپ کے لیے آج تک لڑتے ہیں؟ فَعِنْدَهَا بَقَلْ حسین. یہ سن کر حسین بے سخت رونے لگے اور کہنے لگے، میری بیٹی تمہارے چچا عباس قتل کر دیے گئے اور ان کی روح جنت کو پرواز کر گئی. وَلَمَّا سَمِعَتْ زینب صَرَخْتُ نَادَا. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے بھی چلا کر آواز دی، واہ عباسا واہ عباسا، اے میرے بھائی عباس، آپ نے تو سخت مایوسی پیدا کر دی، آپ کے بعد میری زندگی کیا؟ اس کے بعد تمام بیویاں رونے لگی اور انہیں کے ساتھ ساتھ امام حسین بھی گریہ کرنے لگے. اللہ اکبر. حضرت عباس کی خبر شہادت سے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. عالم اہل سنت ابو اسحاق اسفرانی تحریر فرماتے کہ حضرت عباس کی خبر شہادت کا خیمے میں پہنچنا تھا کہ عورتیں خیمے سے نکل پڑیں اور بے پناہ گریہ کیا اور آوازیں بلند کی، اور ان کے رونے سے ملائکہ گریہ کن تھے. یہ دیکھ کر امام حسین نے عورتوں کو خیمے میں داخل کیا. پرواد گریہ شد بسماع تمسمک، آز اور از نوحہ بود ازن تا فلک نور العین. اللہ اکبر.
مولانا روم نے حضرت عباس کی تاریخ شہادت نکالی. لفظ دین سے دال کو علیحدہ کرنے سے تاریخ شہادت حضرت عباس نکلتی ہے. ان کے علاوہ مظفر حسین نے اسیر شاعر دربار واجد علی شاہ تاجدار اودھ نے سید بے ید سے تاریخ نکالی، اور جناب یاس آزدی نے فقط حسین کا سر کاٹ کر حروف مقطعہ غیر منقوعہ سے علیحدہ علیحدہ تاریخ نکالی. اقوال اگرچہ ہر ایک سے 60 ہجری نکلتی ہے، لیکن بلاغت کی وجہ سے قابل قدر ہے. آپ کی کنیت ابو القربہ تھی. علامہ اسرانی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے چونکہ کربلا میں کمال بے جگری سے سقائی فرمائی، لہذا آپ کا لقب سقا قرار پایا، اور چونکہ آپ کی شہادت مشکیدہ کے پرواز اور آپ کرنے کے سلسلے میں واقع ہوئی، لہذا آپ کی کنیت ابو القربہ پائی. ابصار العین اور نجف شرف کی کتاب علامہ عبد الرزاق موسوی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو الفضل، ابو القربہ، ابو القاسم تھی. وہ لکھتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے زیارت اربعین میں اس طرح سلام کیا ہے: السلام علیک یا ابا القاسم یا عباس ابن علی. جناب عباس علیہ السلام کی عمر شریف، شہادت کے بعد حضرت عباس کی عمر شریف کیا تھی، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. کتاب ذبح عظیم صفحہ 315 میں ہے 24 سال، شرط المصائب جلد نمبر 2 میں 30 سال، ید البعضاء میں 32 سال، واقع کربلا اس کے اسباب اور نتائج میں 32 سال، چراغ زندگی کتاب میں 35 سال، جوہر البیان صفحہ 236 میں 36 سال، اور حدائق العنس میں 35 سال، اور مرقات الایقان میں 35 سال. لیکن علماء تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی عمر شریف بوقت شہادت 34 سال کی تھی. عباس در وقت شہادت 34 سالہ بود. ملاحظہ ہو تاریخ ناسخ التواریخ عبد المطلب مفاتح الجنان 550 صفحے پہ، فوائد المشاہد دمت الثاقبہ مقات الطالبین انوار الحسینیہ خد ثار تاریخ ائمہ البتہ تاریخ الولادہ شعبان 26 اور تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 کو ملانے سے چند ماہ کا اضافہ مثبت ہوتا ہے، یعنی آپ کی عمر 34 سال چند ماہ تھی. حضرت عباس اپنے حقیقی بھائی میں آخری شہید ہیں. اس امر میں اختلاف ہے کہ بنی ہاشم کا آخری شہید جو میدان میں جا کر لڑ سکتا ہو امام حسین سے قبل کون تھا. علامہ اسفرائینی نے حضرت عباس کو قرار دیا ہے، لیکن تقریباً تمام ارباب مقاتل نے حضرت علی اکبر کو تسلیم کیا ہے. البتہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عباس اپنے حقیقی بھائیوں میں سب سے آخری شہید ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں وَهُوَ آخر من قتل من اخوته لابنه ومعه. حضرت عباس اپنے حقیقی بھائیوں میں سب کے بعد قتل ہوئے. بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 223. حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں سے کتنے دشمنان اسلام قتل ہوئے اس کی تفصیل بتانا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے بہادر تھے جو حضرت علی کی طرح جب تلوار اٹھاتے تھے پرے کے پرے صاف کر دیتے تھے، سب کے سب ختم کر دیتے تھے. تلوار سے قتل کیے جانے والوں کی تعداد کا لکھنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ تقریباً ہر مجاہد میدان میں آپ سے مدد چاہتا تھا اور آپ جا کر تلوار اٹھاتے تھے. البتہ آپ نے نیزے سے جتنے دشمن کو قتل کیا ہے اس کی تفصیل موجود ہے.
تاویہ پر گھوڑا ہے جو سوار جو امام حسن مجتبیٰ کا تھا، ظالموں نے چھین لیا اور جناب عباس نے اسے واپس لیا۔ تاویہ پہ سوار ہونے سے پہلے 350 اور تاویہ پر سوار ہو کر 280، نہر فرات پر اترنے سے پہلے 800 اور داہنا ہاتھ کٹنے کے پہلے 450، بایاں ہاتھ کٹنے کے پہلے 50، دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد دانتوں اور کٹی ہوئی کلائی کے ذریعے 350 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ نور العین امام الاسحاق اسفرانی اور اسرار الشہادہ آقائے دربندی، ان تمام چیزوں میں یہ خصوصیت تھی۔ جناب ابو الفضل عباس نے کتنے ظالموں کو، قاتلوں کو قتل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اب آگے گفتگو ہوگی جناب عباس پہ معصومین نے سلام کیسے، اور پھر انشاءاللہ داستان، واقعات، کیفیتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔